ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں ٹونسلس جو ہیں وہ بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہے ہیں. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ٹونسلس ہیں کیا؟ ٹونسلس نارمل اسٹرکچر ہے آپ کے حلق کے اندر ہوتے ہیں, 2 لیمفوئڈ آرگنز ہیں جو کہ دائیں بائیں ہوتے ہیں. ہر انسان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی نہیں ہے, ہر نارمل انسان کے اندر ٹونسلس ہیں, موجود ہیں. تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپریڈ کر رہے ہیں یا کہ, تو اس کا کرائٹیریا ہے کہ یہ خراب, اگر تو بار بار خراب ہونے لگ جائیں تو پھر یہ بیماری کے زمرے میں آتے ہیں, یا کہ خدا نخواستہ ان میں کوئی نہ چاہنے والی چینجز آنے لگ جائیں, یا کہ یہ خوراک کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں, کچھ بچوں میں سانس کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ ٹونسلز ہمارا ایک باڈی آرگن ہے, جی جی, اس میں کریٹڈ بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جو موسٹ آف دا ٹائم ہم جس بیماری سے انکاؤنٹر ہو رہے ہوتے ہیں اسے ریکرنٹ کرونک ٹونسلائٹس کہتے ہیں, کہ بار بار گلے کا خراب ہو جانا, اسے ریکرنٹ ٹونسلائٹس. ریکرنٹ ٹونسلائٹس جو ہے اس کو ہم بیماری سمجھتے ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے ہمیں جس کے کیور کی طرف جانا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹونسلز ہماری باڈی میں اس کا فنکشن کیا ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے باڈی میں جو جتنے بھی لیمفوئڈ آرگنز ہیں پورے جسم میں, جو مختلف جگہوں پہ, ان کا کام پولیس مین کا ہے. پولیس مین سے مراد ہے کہ یہ جو امیونٹی کا کام کرتے ہیں, مطلب یہ ایسے سیلز پروڈیوس کرتے ہیں جن کی خون میں بیماری سے لڑنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, اور یہ لوکلی, مطلب جہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں اس ریجن میں جو بیکٹیریا یا وائرسز آتے ہیں ان کو بھی مینیج کرتے ہیں, یا کہ ان کی بھی آپ سمجھ لیں کہ ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے میں جسم کی مدد کرتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ آرگن ہوا کہ ہمیں امیون بھی پرووائڈ کرتا ہے, ہمارے لیے لڑتا ہے, بیماریوں سے لڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب تو ہم نے جانا کہ ٹونسلز ہمارا ایک باڈی آرگن ہے, اور ٹونسلائٹس جو ہے وہ ہماری ایک بیماری ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایسی کیا وجوہات ہے, کیا وجہ ہو جاتی ہے کہ ہم ٹونسلز جو ہیں اس کو ٹونسلائٹس کی طرف لے جاتے ہیں؟ بیسیکلی انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو کہ ٹونسل, نارمل ٹونسل ریکرنٹ ٹونسلائٹس کی طرف جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ انڈسٹریلائزیشن کے ایشوز ہیں, نئے دور کے مسائل ہیں, مدر فیڈ نہیں ہیں بچے, تو ان میں جو امیونٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے گلے بار بار خراب ہونے کا امر آ جاتا ہے. باہر کی چیزیں ہیں جو بچے کھا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے جنک فوڈ ہے, باہر کی چیزیں بچے کھا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹونسلز جو ہیں وہ اپنی اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر کو چھوڑ دیتا ہے, اور ٹونسل کی اسٹرکچر چینج ہو کے اس کے اندر کرپٹس گڑے پڑ جاتے ہیں, تو پھر یہ انفیکشن کو ہاربر کرتا ہے. مطلب کہ اس کے اندر کالونیز بن جاتی ہیں بیکٹیریا. ابھی آپ نے بات کی کہ یہ تو بہت اچھا آرگن ہے, نو ڈاؤٹ یہ اچھا آرگن ہے, امیونٹی ہے, قوت مدافعت ہے, لیکن جب یہ خود سورس آف انفیکشن بن جاتا ہے پھر مجبوری میں اسے نکالا جاتا ہے, کیونکہ اس کی کام کرنے کے لیے حلق میں اور بھی بے انتہا آرگنز ہیں جنہیں ہم, وہ بھی لیمفوئڈ آرگنز ہی ہیں, ان نیمڈ ہیں. پھر ٹونسلز ہیں پیچھے, انہیں جو ہے یہ فیرنجیل ہے, انہیں ہم یہ لنگول ٹونسلز ہیں, زبان کے ساتھ ٹونسلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہاں, پھر جو ہے نیزو فرینجیل ہیں, ٹھیک ہے نا, جنہیں ہم ایڈینوائڈز کہتے ہیں, ناک کی سائڈ پہ ہوتے ہیں, تو وہ اس کا کام ٹیک اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی بات سے ایسا لگا کہ جیسے نیو بورن بیبیز کو جب ہم مدر فیڈ سے ہٹا کر ہم انڈسٹریل ملک کی سائڈ پر لے جاتے ہیں, یا ہم بچوں کو جنک فوڈ پہ لگاتے ہیں, تو ٹونسلائٹس جو ہے وہ زیادہ کریٹ ہوتا ہے. میں نے ایکچولی کہا انڈسٹریلائزیشن کے مطلب کہ جو نئے دور کے مسائل, ٹھیک, تو ماں کے دودھ میں تو شفا ہے, اور جو ہے وہ امیونٹی بھی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے کہ انڈسٹریلائزیشن سے مراد کہ جو ایرا آف انڈسٹریلائزیشن چاہ رہی, جو نیا دور ہے, جیسا کہ اگر میں اپنے دادا کی بات کروں تو اس زمانے میں باہر کی چیزیں نہیں تھیں. جی, اگر وہ بچے تھے تو ان کے لیے اگر کوئی بہت زیادہ کوئی چیز ان کو اچھا لگتا تھا تو ان کی ماں ہی انہیں دلیا بنا دیتی تھی, یا ان کو کھیر بنا دیتی تھی, کوئی ایسی چیز ہوتی تھی. بالکل ایسے ہی تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن باہر کا فوڈ نہیں تھا, اور یہ جو اوور دا کاؤنٹر ہمیں کینڈیز, اور یہ ڈاکٹر صاحب ایسا ٹرینڈ ہی نہیں تھا. تو آج کا بچہ اس سے ایکسپوزڈ ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بار بار. ڈاکٹر صاحب آج کا بچہ تو اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا بچہ, کیونکہ جو پیرنٹس اس کو جس سائڈ پر لے جاتے ہیں, کچھ ایسا ہے, کچھ ماحول ایسا ہے, انوائرمنٹ ہمارا ہے, کلچر ہے ایسا ہی. تو ڈاکٹر صاحب ایج گروپ, کیا بچوں میں ٹونسلائٹس زیادہ ہے؟ اچھا, ٹونسلز کی ہم جو اس ٹائم پہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ کرونک ٹونسلائٹس کی کر رہے ہیں. اگر ہم ایج گروپ کی بات کریں تو کرونک ٹونسلائٹس 3-4 سال کے بچے سے شروع ہو جاتا ہے, اور ٹل 10-11-12, اور ایون کہ لیٹ ایج تک بھی جاتا ہے, 40s تک بھی. پھر کئی ٹونسلز کی بیماریاں ایسی ہیں جو مڈل ایج کی ہیں اور لیٹ ایج کی بھی ہیں. ان کو یولی لوگ ٹونسلز میں, اور ہم بھی اسے پیشنٹ کو اس طرح نہیں بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ایج گروپ ہے جس میں ٹونسلز میں شدت آ سکتی ہے؟ یہی 3 سے 10 سال ایسا ٹائم ہے جس میں اس میں شدت آ سکتی ہے. بار بار گلا خراب ہوتا ہے ان کا,
टॉन्सिल्स के इन्फेक्ट होने की वजह से। तो डॉक्टर साहब बेसिकली हम अगर देखें तो कैसे एक माँ कैसे जान सकती है कि उसके बच्चे को टॉन्सिलाइटिस है, इसकी क्या अलामात हैं? माँ ही जानती है सबसे पहले, डॉक्टर को तो बहुत देर बाद पता लगता है, डॉक्टर के पास तो माँ लेके जाती है। डॉक्टर साहब डॉक्टर के पास तो माँ बहुत देर में लेके जाती है, तो पहली अलामात क्या हैं कि जिसमें डॉक्टर का माँ को पता चले कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है या खुद घर पे कोई चीजें अप्लाई करनी है? माँ को पता लग जाता है कि उसका बच्चा बार बार उसका गला खराब होता है, माँ सबसे बार बार गला खराब होना, एग्जैक्टली, खाने में दुश्वारी होना, खाने में ठीक है मुश्किल ना, पेश फिर आ उसके रही बाद है, निगलने में मुश्किल, सांस लेने में दुश्वारी, ये सारे इसके इलामात हैं। तो माँ को पता लग जाता है, वो डॉक्टर के पास ले आती है। ठीक।